السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرما کر ان کی زندگی اور موت کا ایک سلسلہ شروع فرما رکھا ہے۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں، پھر اپنی زندگی کا دورانیہ پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کے اس سلسلے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے ایک بڑا ہی خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، بلکہ فرمایا کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے۔ تو زیادہ عمل میٹر نہیں کرتا، اچھا عمل میٹر کرتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن العبادت اہم من کثرت العبادہ۔ حسن عبادت جو ہے وہ کثرت عبادت سے زیادہ اہم ہے۔ یہ تو عام ایک انگلش میں بھی ایک محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوالٹی از بیٹر دین کوانٹٹی، یعنی معیار جو ہوتا ہے وہ تعداد سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا محبت سے ہاتھ پکڑ لیا اور آپ فرمانے لگے کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ 2 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی بڑی ہی عظیم فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہر امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دھم برتا ہے، لیکن اس شخص کی شان اور مقام کے کیا ہی کہنے ہیں کہ جن کے ساتھ محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ معاذ، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تم نے نماز کے بعد کبھی بھی ان کلمات کو کہنا نہیں چھوڑنا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، تو میری مدد فرما، کس کام پر؟ تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری حسن عبادت پر، اچھے طریقے سے میں تیری عبادت کروں، اس پر یا اللہ تو میری مدد فرما۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ حسن عبادت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اس کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو حسن عبادت یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، عبادت زیادہ کرنے کی بجائے اگر بندہ تھوڑی عبادت کر لے لیکن اس میں خوبصورتی ہو، حسن ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے 2 پارے پڑھ لیے، لیکن اتنی جلدی سے اس نے وہ تلاوت کی کہ لفظ کے ساتھ لفظ مل رہا ہے، حروف کی ادائیگی وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان تھوڑا قرآن پڑھتا ہے لیکن بڑا اچھے سے پڑھتا ہے، جیسے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے ایک رات میں 40 نفل پڑھ لیے ہیں، لیکن وہ نفل اس نے کیسے پڑھے ہیں؟ جلدی میں بے اطمینانی کے ساتھ اور ٹکرے مار کر پڑھے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ 8 نفل پڑھتا ہے لیکن بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ہر رکن نماز کا اچھے طریقے سے ادا کر کے پڑھتا ہے۔ تو یہ 8 رکعتیں ان 40 رکعتوں سے بہتر ہیں۔ تو آپ کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے بجا لائیں تو عبادت میں تعداد سے زیادہ اس کے معیار پر توجہ دیں۔ اچھا، یہ جو حسن عبادت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں 2 بنیادی چیزیں شامل ہیں، ایک اخلاص اور دوسرا سنت سے موافقت۔ یعنی حسن عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب عبادت کرے تو ایک تو اس میں اخلاص ہو اور دوسرا عبادت کے اندر وہ سنت کی پیروی کر رہا ہو، عبادت جو ہے وہ سنت کے مطابق کر رہا ہو، اس میں خود ساختہ اپنا من مانا طریقہ جو ہے وہ شامل نہ ہو، بلکہ عبادت کو ویسے انجام دے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اسی طرح احسان کی ایک وہ تعریف بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے جو کہ مشہور حدیث جبریل میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ،
کہ تم عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم عبادت کر رہے ہوں تو یہ چیز اپنے سامنے رکھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم ایسے سوچیں، ایسا تصور ذہن میں بٹھائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت کے اندر جب یہ تصور ہم پیدا کر لیں گے تو عبادت جو ہے وہ خود بخود اس کے اندر حسن جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیے عبادت جو ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت عالیہ میں بندے کی طرف سے ایک عاجزانہ، عقیدت مندانہ محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ تو وہ اظہار جو ہے محبت کا، عقیدت کا، وہ بڑے اچھے سے انداز میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ جب کسی اپنے عزیز کے ہاں جاتے ہیں تو آپ تحفے میں کوئی چیز لے کر جاتے ہیں، مثلا آپ پھل لے کر جاتے ہیں، تو آپ جب پھل کی دکان پر رکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو مثلا سیب جو ہے وہ سستا بھی مل رہا ہے اور اچھی کوالٹی کا مہنگا سیب بھی مل رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں تھوڑا پھل خرید لیتا ہوں لیکن ستھرا لے کر جاتا ہوں تاکہ میں عزیز جس کے پاس لے کر جا رہا ہوں وہ خوش ہو۔ تو یہی حساب دوستو عبادت کا ہے کہ آپ جب عبادت کریں تو تھوڑی عبادت کر لیں، تھوڑا قرآن تلاوت کر لیں، تھوڑی رکھتے نوافل پڑھ لیں، لیکن ان کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ عبادت پیش ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس عبادت کو دیکھ کر خوش ہو اور اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔